الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں یا زمین میں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، آج تم اپنی ذات کے لحاظ سے جو بات بھی ظاہر کرو گے، او تخفوہ، یا اس کو پوشیدہ رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا پروردگار ہے. یہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع جو 40واں رکوع ہے. اتنی بڑی سورت 40 جس سورت کے رکوع ہے، 2.5 پارے کے قریب یہ سورت ہے. اس سورت میں مختلف قسم کے احکام، فضائل، مسائل اور معاملات اور دیگر کتنی چیزوں کو بیان فرمایا گیا. اب یہ آخری رکوع، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی کبریائی کو ایسے بیان فرمایا کہ بندے کو آج اس چیز کا یقین ہو کہ ساری کائنات کا خالق، پروردگار عالم، اور وہی ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے اختیارات، ملکیت عارضی طور پر جس کو بھی دی، اس سے جب چاہے لے رہا ہے، لے سکتا ہے. پروردگار عالم وہی حقیقی بادشاہ، وہی متصرف فی الامور، تمام امور کے اندر تصرف کرنے والا ایک اللہ. تو اس لیے یہاں اس بات کو بیان فرمایا سب کچھ ایک اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں. آسمان میں کتنی چیزیں ہیں، اب ساری چیزوں کا بندہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. بس بعض چیزوں کی خبر ہے کہ آسمان پہ سورج، چاند، دیگر ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. اور عرش و کرسی کا مالک ایک اللہ، اور اللہ رب العزت نے ساری مخلوق وہاں بھی بنائی. فرشتے ہیں اور اللہ رب العزت کی وہ مخلوق وہاں موجود. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اوپر سے بندے کی تقسیم، تقدیر، یہ سارا نظام آ رہا ہوتا ہے. اس ساری تقدیر کا مالک ایک اللہ. اب سب سا رزق آ رہا ہے، سب کے رزق کا مالک اللہ، اللہ رب العزت ہی ہے. سب کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں، سب کچھ اسی کا. اب ادھر سے سارے فیصلے آ رہے ہیں، احکامات آ رہے ہیں. اللہ رب العزت کے اختیار میں اور سب اسی کی قدرت میں، سب اسی کی ملکیت میں ہے.
اس لیے اس جملے پہ بندہ غور کرے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور زمین میں کتنی چیزیں بندے کو نظر آ رہی ہیں، بے شمار مخلوقات، ان سب کا خالق ایک اللہ۔ انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا اور خوبصورت بنانے والا اللہ، وہی پروردگار عالم، ساری کائنات کو مالک۔ آج چیزیں کتنی نظر آتی ہیں، بندہ زمین میں دیکھ رہا ہے، زمین کے اندر کے خزانے یہ سب اسی کے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اب یہ انسان سے خطاب ہے، تم اعمال کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ رب العزت حساب کریں گے۔ آج بندہ اپنا کام کرتے ہوئے اور اپنا ظاہری عمل کرتے ہوئے اور اپنے بول بولتے ہوئے اور سارے قدم اٹھاتے ہوئے اور اشارے کرتے ہوئے ہر چیز کو اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور یہ ظاہری اعمال ان کے بارے میں پوچھا بھی جانا ہے، کہاں گئے، کہاں کمایا، کیسے کیا، کیسے نظام چلایا، اور سارے اعمال بندہ آج ظاہری طور پر اعمال کرتا ہے، دیکھنے والے کو بھی نظر آتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں عمل کر رہا ہے، جیسا کیسا کر رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ اور پھر خفیہ اعمال، بندے کے دل کے ساتھ کتنے اعمال کا سلسلہ قائم ہے۔ اب دل کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں دل سے ہی متعلق ہیں۔ انسان کا اگر دل انکار کرتا ہے تو بندے کے دل میں منافقت اور کفر چیز ہو گئی، اور اگر یہ دل مان رہا ہے تو بندے کے دل میں ایمان پیدا ہوا۔ اگر اس دل میں خلوص ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کا، محبت کا جذبہ ہوگا۔ اگر اس دل میں اور بیماری ہے تو تکبر بھی آ سکتا ہے، اور اس دل میں غرور ہو سکتا ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے، بغض بھی ہو سکتا ہے، کینہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بڑی بڑی بیماریاں اس دل میں ہو سکتی ہیں۔ تاہم اتنی بات بندے کو بتائی گئی کہ بندہ یاد رکھے، انسان ظاہری عمل کرے یا پوشیدہ عمل کرے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ رب العزت اس سب کا حساب لے گا۔ اب حساب کی بندہ کرے فکر، حساب سے ڈرتے تھے صحابہ کرام، اب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ بھی دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی مشکل بن گئی، دل میں تو عجیب عجیب باتیں کبھی آ بھی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکل نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، دل میں ایسے کوئی خیال آیا، وسوسہ آیا، اب اس کو بندہ نکال دے، نکال دیا تو فارغ ہو گیا۔ اب بندہ اس کے اوپر قائم نہ رہے، اگر کوئی برا خیال ایسا دل میں، دماغ میں ایسا آیا، اب اس کو بندہ چلا دے آگے، اب اس خیال کا حساب نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے دل میں بات کو بٹھائے بیٹھا ہے، اب اسی کو پکا کر رہا ہے، اب اسی کے اوپر قائم ہے اور اسی کو کرنا چاہتا ہے، اب اس کا تو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، سب کچھ اللہ کا، تمہارے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کا اور تم بھی اللہ کے۔ آج تم اعمال کو ظاہر کرو تو وہ بھی جان رہا ہے، اور خفیہ کرو تو وہ بھی جانتا ہے۔ اب یہ ظاہر اور خفیہ یہ انسان کا عمل ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک علل اعلان کام کر رہا ہے، ایک خفیہ کام کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور سب کا حساب کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھیں گے اور بندے کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ گناہوں کے بارے میں بتایا گیا، بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور قیامت کے دن جب یہ ایماندار بندہ آئے گا، کتنے گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بندے کے معاف فرما دے گا۔ اب بندے کے گناہ معاف ہوں گے تو اس کا کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ تاہم شرک کے بارے میں بتایا گیا، بندہ شرک والا جرم نہ کرے، یہ بہت بڑا گناہ ہے،
اب اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ اور اظہار ثانی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو تکلیف پہنچانا یہ شرک کے بعد تمام گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ اب بندہ کسی کو تکلیف دکھ نہ دے، کسی کو کسی بھی لحاظ سے، نہ زبان سے، نہ عمل سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور چیز سے بندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کہ اس کو دکھ پہنچے، اس کی ایسی ناجائز بات ہوئی، اس کا اس کو دکھ ہوا، رنج ہوا، تکلیف ہوئی، دل غمزدہ ہوا، یا کوئی اور جسمانی تکلیف ہو گئی، یا مالی نقصان ہو گیا، یا کوئی اور اس قسم کی تکلیف آ گئی، بندہ تکلیف نہ پہنچائے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت جتنے بندے کے گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے کر پاک کرے گا، عذاب دے گا۔ مومن مسلمان ہے، اب لیکن اتنے بڑے جرائم کر گیا، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہے، اور کافروں کے لیے تو ہے ہی عذاب۔ اللہ رب العزت بہرحال یہاں اپنی قدرت کو بیان فرما رہے، وہاں عدل و انصاف کا نظام ہے، اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی وسیع ہے، لیکن جہاں تک ہے قانون کی بات ہے، اصول کی بات ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا اختیار اور اس مالک کی قدرت ہے، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ معاف کرے گا تو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور جس کو عذاب دے گا تو اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ اس نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے۔ باقی بندے کے ساتھ معاملہ اس کے اپنے عمل اور اس کی سوچ کے یعنی مطابق اللہ رب العزت ایسے کریں گے کہ سوچ بندہ اچھی بنائے، اعمال کو اچھا، اگر سوچ ہی خراب ہو گئی، سوچ ہی بگڑ گئی، تو بندے کا انجام اس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے بندہ ان چیزوں کو مد نظر رکھے اور اعمال کو ٹھیک کرے، ظاہر ہو یا خفیہ ہو۔ کسی کے لیے خفیہ بھی کوئی ایسا منصوبہ نہ بنائے جس کے بارے میں دوسرے کا نقصان ہو، تکلیف ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے اپنی اس قدرت کو اور عظمت کو اس طرح بیان فرمایا، اور اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت ہے، طاقت ہے، اس کی طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں، اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے۔ اس لیے بندہ ہمیشہ اسی کا حکم اور اسی کی رضا اور اسی کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال کرے، جیسے اعمال کا اس نے حکم دیا، بندہ پابند ہو جائے، اللہ رب العزت کا پابند ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، پابندی کرے اور ان تعلیمات پر عمل کرے، اس میں بندے کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے اب یہ اپنی قدرت کی بات بھی سمجھا دی تاکہ بندہ آسانی سہولت سے عمل کر سکے، ضرورت محسوس کرے کہ مالک کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا، ہمارا اس کے حکم کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا، اسی کے حکم سے ہم آئے اور اسی کے حکم سے ہم نے چلنا ہے، اور اسی کے حکم سے ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اور مالک ہی کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ اور یہ قدرت والا اللہ جیسے بلا رہا ہے، اللہ رب العزت اپنی فرما برداری اور اپنے محبوب نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔